مصطفیٰ جان رحمان پلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد. قال تبارک و تعالی فی القرآن مجید فرقان حمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. صدق اللہ المولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری ادارت قادر امام احمد یوٹیوب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارا پروگرام الحمدللہ آپ مستقل دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں. فتاوی رضویہ کا تعارف ہم نے اب تک 11 ایپیسوڈ کیے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اس طرح تعارف جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم چل رہے ہیں جلد اول پر، اور جلد اول کی جو پہلی فقہی کتاب ہے اس کے اندر وہ کتاب الطہارہ ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی ایک آیت، چھٹی آیت کریمہ کا اول حصہ تلاوت کیا. اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو، یعنی نماز پڑھنے جاؤ تو وضو کر لو. تو وضو میں جو چیزیں فرض ہیں وہ یہاں بیان ہو رہی ہیں. جب نماز کو کھڑا ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ، یعنی پہلے منہ دھو لو، کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو دونوں، اور سر کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو. یہ 4 فرائض ہیں وضو کے جو پانی سے کیے جاتے ہیں. اور اگر پانی نہ ملے، آگے قرآن بیان فرما رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ تو تیمم کرو مٹی کے ساتھ. تو یوں کہ کتاب الطہارت کے اندر وضو کے مسائل ہوں گے، آپ کے تیمم کے مسائل ہوں گے. پھر جب وضو تیمم کی بات آئے گی، غسل کی بات آئے گی، پانی کی بات آئے گی، تو پانی پر تحقیق ہوگی کہ کس پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، کس پانی سے غسل کر سکتے ہیں، کس مٹی تیمم کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے. یہ سب تحقیق آئے گی. اور یہ کتاب الطہارت کے اندر جتنے بھی فتاوی ہیں اس کے اندر اسی قسم کے مسائل ہوں گے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جب فتاوی مرتب کیا گیا تو اس کے کتاب طہارت جو ہے سب سے پہلے رکھی گئی. اب کتاب الطہارت کے اندر امام اعظم نے اتنی تحقیق کی ہے اور ایسی تحقیق کی ہے کہ واللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا، نہ میں کرتا ہوں. کتابیں پڑھتا ہوں میں ان کی، اس کو بات کرتا ہوں کہ اب جب آپ کے سامنے ان کی چیزیں پیش کروں گا، آپ دیکھیے گا کہ کتاب الطہارت آپ اور مفتیان کی جا کر پڑھیں، انہوں نے کتنے قسم کے مسائل اس میں لکھے ہیں اور کتنی بڑے بڑے مسئلے انہوں نے لکھے ہیں اس کے اندر، یا کتنے تفصیل سے مسئلے لکھے ہیں. کتاب الطہارت پر فتح رضویہ کی 4 جلدیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ضخیم جلدیں 4 کی 4 باب اس کے طہارت کے اندر ہیں. یعنی پانی وضو کے مسائل ہوں گے، غسل کے مسائل ہوں گے اور تیمم کے مسائل ہوں گے. یہ 4 اتنی موٹی کتابیں ہیں. آپ سوچیں میں کتنے فتاوی ہوں گے؟ سینکڑوں فتاوی ہیں. 20 یوں اس کے، بلکہ میں اندازہ کہہ رہا ہوں، چاروں کے اندر شاید 30-40 سے زیادہ اس کے اندر رسائل ہوں. اور رسالے میں وہ بہت تفصیل سے کوئی چیز بیان کرتے ہیں. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ احمد رضا کتنے بڑے فقی اور کتنے بڑے مفتی ہیں اور کتنی دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اس کے اندر ان 4 جزوں میں انہی موضوعات پر عربی میں بھی رسائل ہیں، فتاوی ہیں، فارسی میں بھی رسائل فتاوی ہیں، اور اردو میں تو ہے ہی. تینوں زبانیں چلیں گی اس کے اندر. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کتاب الطہارت فتاوی رضویہ کے اندر،
تو یقیناً ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس کی یہ جو اس کی اصل جلد ہے فتح رضیہ کی، اس میں آپ کو ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو یہاں تو عربی فارسی باتوں کا ترجمہ بھی اس میں موجود ہے، تخریج بھی کر دی گئی ہے تاکہ آگے کے محققین اگر کوئی تلاش کرنا چاہیں کوئی ریفرنس تو کھٹ سے جا کر معلوم کر سکتے دیکھ سکتے ہیں. اب ان کے اندر جو فتاوی کے اندر رسائل ہیں اس زبر کے اندر، اس میں جو صرف رسائل تعداد ہے وہ 10 یا 11 ہے. اس کے اندر 11 میں نے سے کہی ہے کہ اس کے اندر جو پہلا ایک رسم الافتاء کے نام سے یہاں پر ایک انہوں نے رسالہ دیا ہوا ہے، وہ اجل الاعلام ان الفتاوی مطلقاً علی قول امام دیا ہوا ہے کہ اصول جو ہیں فتاوی دینے کے، اصول فتاوی دینے کے اور مذہب حنفی کے اندر اس اصول پر ایک اعلیٰ کا رسالہ ہے جو کہ انہوں نے فتاوی شامی کے حاشیے پر لکھا، حاشیہ بنایا تھا، وہ وہاں سے نکال کر اس میں بھی شامل کر دیا گیا ہے تاکہ جب کوئی پڑھ رہا ہو مفتی یا کوئی عالم دین، اس کو اصول نہیں پتہ ہو کہ احناف کے نزدیک فتویٰ کس سے جاتا ہے. عالم فرماتے ہیں کہ جو بھی حنفی مفتی فتویٰ دے گا وہ قول امام حنیفہ پر فتویٰ دے گا، کسی اور پر نہیں دے گا. تو یہ اس کے علاوہ 10 اس کے اندر رسائل ہیں اور وہ 10 کے درج ہیں وہ کس سے موضوع ہیں. میں صرف ابھی نام لے رہا ہوں اور اس کا ایک کیونکہ ہر رسالے کا نام عربی میں ہوگا اسے میں ترجمہ دے رہا ہوں اور اس کے بعد پھر اگر موقع ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے. جناب اس کے اندر جو پہلا جو کہہ رہے ہیں کہ استفتاء کہہ لیں جو اس کی کتاب طہارت میں ملے گا، وہ خود ان کے ایک شاگرد ہیں مولانا مفتی ظفر الدین بحیری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 1334 میں جس پر لکھا ہوگا ان کو استفتاء، اس استفتاء میں یہاں آپ کتاب طہارت میں پہلا استفتاء آپ کو ملے گا. وہی جواب دیتے دیتے اس کو ایک رسالہ بنا دیا. اچھا وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ انہوں نے سوال کیا 1334 ہجری میں کہ وضو میں کتنے فرائض اعتقادی اور کتنے فرائض عملی اور کتنے واجب اعتقادی اور کتنے واجب عملی ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کی. یہ سوال ہے. اب اس سوال کا جواب چند لائنوں میں بھی ہو سکتا تھا، چند صفحوں میں ہو سکتا تھا، لیکن امام احمد نے اس کے 50 صفحات پر جواب لکھا اور جناب اس کا نام رکھا الجود الحلو فی ارکان الوضو، وضو کے اعتقادی اور عملی فرائض واجبات کا بیان. یہ پہلا اس کے اندر صفحہ ہے اور پہلے ہی صفحے کے اندر پہلا رسالہ بھی ہے، یعنی وضو کے اعتقادی اور عملی فرائض پر. اس کے بعد تنویر القندیل فی اوصاف المندیل، طہارت کے بعد بدن پوچھنے کا بیان. یعنی بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ معمولی رسالہ ہوگا کہ اب وضو کرنے کے بعد جو ہم کپڑے سے صاف کپڑے سے پوچھتے ہیں اس کو پوچھنا جائز ہے نہیں جائز ہے، مکروہ ہے، کراہت ہے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پر تفصیلی گفتگو ہے. اس کے اگر موقع ملا تو شاید تھوڑا سا آگے بتاتا ہوں آگے. پھر اس کے اندر ہے لمع الاحکام عن الوضو من الزکام. زکام جو ہو جاتا ہے انسان تو کیا زکام کا جو پانی بہتا ہے ناک سے، کیا وہ ہم جو صاف کرتے ہیں اپنے کپڑے سے یا بعد ہم جو قمیض پہنے سے صاف کر لیتے ہیں تو کیا ہمارے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اب وہ اس پر بحث کریں گے کہ وہ جو پانی نکل رہا ہے ناک سے وہ بتائیں گے تفصیل کے ساتھ آپ کو کہ یہ جو پانی نکل رہا ہے اس سے وضو ناقص نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی کپڑا پلید ہوتا ہے، خون تھوڑی ہے وہ. تو اس کے اندر بتائیں گے. پھر بتائیں گے ایک آگے اور رسالہ آئے گا اعتراض المعلم فیما ہوا حدث من احوال الدم، جسم سے خون نکلنے کے مسائل. اب یہ بھی مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ آئے گا نا کہ اب آپ پھوڑے پھنسی نکل آتے ہیں، زخم ہو جاتا ہے. اب اس زخم میں سے اصول بتایا انہوں نے کہ اگر پیپ یا خون بہ رہا ہوگا تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، اور وہ پیپ اور وہ جو بہتا ہوا خون آپ کپڑے کا کپڑے نجس ہو جائیں گے، وہ بھی آپ صاف کرنے پڑے، دھونے پڑیں گے.
لیکن اگر ایسا غم ہے یا ایسا پھوڑ ہے کہ نظر تو جھلک تو رہا ہے اس کے اندر خون یا پیپ، لیکن نکل نہیں رہا ہے، ابھی آپ کا وضو ناقص نہیں ہوا۔ اب اسی کا بحث چلے گی، اس میں بہت ساری ضمنی مسائل آئیں گے، وہ سب آپ کو اس رسالے میں ملیں گے۔ پھر ایک ہے ان کا، ایک ہے نبع القوم عن الوضو من ای النوم، سونے سے وضو ٹوٹنے کے مسائل۔ اب ہم ظاہر بات ہے کہ ہم جب سوتے ہیں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی سویا وضو گیا، لیکن ہر سونے کی کنڈیشن میں وضو نہیں جاتا۔ احمد نے 20 سے زیادہ طریقے بتائیں کہ اگر اس طریقے سے انسان لیٹا ہوا ہے اور غفلت کے لیے نہیں سویا ہے تو، اگر غفلت کے لیے نہیں سویا ہے تو، اور 20 کنڈیشن بتائے ہوئے، تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر وہ، اچھا یہ کچی نیند بھی ہوتی ہے قسم کی، آپ سمجھ لیجیے، لیکن اس کنڈیشن اس کے اندر بھی ہے کہ آپ کس طرح جو 20 کنڈیشن آپ پڑھیں، اندازہ مثال کے طور میں بتا دوں ایک ایگزامپل تاکہ آپ کو ذہن ملے۔ اگر ہم سیدھے لیٹیں گے، بالکل سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، اگر ہم منہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آئے سب لیٹ گئے سیدھے، سیدھے جب لیٹے ہوئے ہیں تو سیدھے لیٹنے کے اندر گیس خارج نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دونوں جو ہپس ہیں وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ لیں۔ لیکن اگر ہم کروٹ سے لیٹتے ہیں تو پھر زیادہ چانس ہوتا ہے وضو ٹوٹنے کا۔ تو یہ کنڈیشن میں بتائی کہ اگر صاحب لیٹے ہوئے ہیں تو آپ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن عموماً جو غفلت کی نیند ہوگی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات آپ اسی ضمن میں اسی رسالے میں آگے ہے، میں اب یہ ذکر کر دوں، اچھا ہے تاکہ آپ جس پہ جو قائم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کسی حال میں نہیں ٹوٹتا، یوں میں بیان کر، ایک نبی کا اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ جب نیند ہوتی ہے تو دل جو ہے وہ سو جاتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی ہے، اور وہی جو ہے دل پر نازل ہوتی ہے۔ اب اگر نبی کسی وقت بھی غافل ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور وہی اتری، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے فرماتے ہیں حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں اگر ہوں گے تو نیند ان کی ظاہری ہوگی، دل کی نہیں ہوگی، تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کتنی خوبصورت بات بتایا میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور وحی کا نزول 24 گھنٹے کی ہر آن میں ہو سکتا ہے، لہذا نبی کے دل کو کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نبی ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ضمن بات آئی تو میں نے کہا بتا چلوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آگے رسالہ آیا، خلاصہ تبیان الوضو، وضو اور غسل میں احتیاطی تدابیر کا بیان۔ اب وضو اور غسل میں کیا تدبیر ہو رہی ہے؟ پانی کا استعمال ہے۔ اب پانی کا استعمال کتنا ہوگا وضو میں اور کتنا ہوگا نہانے میں، یہ ہم لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اور اب تو سب حال یہ ہے کہ 99.9% مساجد کے اندر، حرمین شریفین کے اندر، گھروں کے اندر ہم وضو نل سے کرتے ہیں۔ شاذ و نادری، جیسے ہمارے متقی پرہیزگار جو آج کے بھی متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ آج بھی وضو لوٹے سے کرتے ہیں تاکہ کم سے کم پانی خرچ ہو، اور اس کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں۔ اعلیٰ اس کی احتیاط بتائیں گے، لوٹے سے پانی کتنا خرچ کریں گے، کتنا نہیں کریں گے۔ تو اب وہ کتنا پانی خرچ کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے، غسل کے اندر اور وضو کے اندر ہم لوگ تو وہ احتیاط کرتے نہیں۔ پہلے آپ اگر دیکھیں مساجد کے اندر، بڑی مسجد آج بھی کچھ مساجد کے اندر دیکھیں گے بڑے بڑے حوض بنے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے تھے تاکہ پانی کم سے کم ضائع ہو، حوض سے وضو کر لیں آپ، حوض سے پانی وضو کر لیں آپ، پانی کم ضائع ہوگا۔ تو اس کے اندر انہوں نے پورا یہ رسالہ لکھ دیا، یہ 1313 میں لکھا تھا انہوں نے رسالہ۔ پھر جناب اگلا رسالہ ہے کہ احتلام کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ مردوں کا احتلام ہوتا ہے، اب اس کے اندر احتلام ہوتا ہے تو جو نمی محسوس ہوتی ہے وہ کیسی ہے کیسی نہیں، اس کی کیا کیفیتیں ہیں، منی کی شکل ہے، مندی کی شکل ہے، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس سب کی تفصیل جاننا مرد کے لیے ضروری ہے، اس کتاب کو پڑھنا، اس رسالے، تاکہ اس پتہ چلے کہ اس احتلام سے کب وہ جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ناپاک ہو گیا ہے، نہیں ہوا، کیوں احتلام آج ناپاک ہو جائے گا۔ تو
اس کے اس پر بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا. بتائیے جب آپ خواہاں نظر آ رہی ہے آپ کو اس کی ہر رسالہ جو ہے کوئی 50 صفحے کا ہے, کوئی 60 صفحے کا ہے, کوئی 100 صفحے کی رسالہ, اور اس میں اتنی حدیث ہے. اگر آپ فتاوی رضویہ کی اول جلد کا صرف چاہ کے مطالعہ کر لیں نا, صرف دیکھ لیں کھول کے صفحے, اس کے 800 صفحے کھول کے دیکھ لیں, آپ کو اس میں 90% عربی عبارتیں نظر آئیں گی. وہ کیوں؟ تمام کے تمام احادیث ہیں یا فقہاء کرام کے اقوال ہیں اس کے اندر, اس عربی کے اندر ہے, کہیں گے فارسی مل جائے گی آپ کو. تو اتنی ماشاءاللہ اس کے اندر. پھر جب اس کا ترجمہ کیا گیا تبھی تو 4 جلدیں بن گئی, کیونکہ عربی عبارت ہے. تو ہر رسالہ میں نے کہا کہ 50 60 70 صفحے کا ہوتا ہے آرام سے. پھر ایک اور رسالہ لکھا انہوں نے کہ برکات السماء فی حکم اسراف الماء, یعنی پانی کے غیر ضروری خرچ کرنے کا حکم بتا رہا ہے. وہاں تو وضو کے لحاظ سے بتا رہے تھے, اب مزید پانی استعمال ہم کر رہے ہیں, کہاں سے لے رہے ہیں, کیسے لے رہے ہیں, تو اس کا بھی میں تفصیل بیان پہ. ایک اور رسالہ اس کے اندر ہے کہ انسان جب ناپاک ہوتا ہے, مرد عورت, اب اس ناپاکی حالت کے اندر کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ بات ہے ابھی غسل نہیں کیا اس نے, تو اب جب غسل نہیں کیا ہے اور وہ اس کے زبان پر قرآن شریف کے الفاظ آتے ہیں تو کرے یا نہ کرے. تو اس میں آپ نے تحقیق فرمائی کہ کچھ چیزیں قرآن کی ایسی ہیں جو دعائیہ طور پر پڑھی جاتی ہیں, ان دعائیہ الفاظوں کو وہ زبان سے ادا کر سکتا, دعا کی نیت سے ادا کر سکتا ہے, قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں کرے. یعنی فرق رکھا انہوں نے کہ دعا کے طور پر پڑھ رہا ہے وہ, اور آواز اس کی کم ہوگی, اور اگر سامنے کوئی لوگ ہوں تو پھر تو آواز اس کی اور کم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ سمجھیں کہ بھئی آپ پاک صاحب ہے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, یہ ہے نا. تو اس پر بھی ان کی تفصیل موجود ہے کہ کن حالتوں کے اندر اور وہ کیا کیا پڑھ سکتا ہے, وہ الفاظ بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ جناب میں نے صرف ابھی آپ کو رسائل کا نام بتایا ہے کہیں کہ, اس کے بعد میں نے اس کا ہلکا سا اشارہ کیا کہ اس میں کیا کیا موجود ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان کا مطالعہ کریں گے تو کیسے کیسے باریک آپ کو اس کے اندر باتیں ملیں گی سمجھنے کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے نقصان, کیا ہمارا وضو پرفیکٹ ہے؟ کیونکہ جب پانی کی بات آئی ہے نا, آپ کو معلوم ہے پانی کی اقسام بھی اس کا رسالہ موجود آگے آئے گا, دوسری تیسری جلد کے اندر آئے. صرف اشارہ یہاں کر دوں تاکہ بات سمجھ آئے. احمد رحمۃ اللہ نے پھر پانی کی اقسام بتائی ہیں. اقسام سمجھیے کہ پانی یہ نہیں کہ پانی ایک ہی ہوگا, لیکن کنڈیشن میں اس کی ہے کہ اس کنڈیشن میں آپ کے لیے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں, وہ کنڈیشن بتائیے جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے مٹی کی بات آئی کہ کس مٹی سے ہم کریں گے, کس سے نہیں کریں گے. سینکڑوں قسم کی انہوں نے چیزیں گنوا دی کہ کس کنڈیشن کی مٹی ایسی ہوگی, کس اوصاف کی مٹی ہوگی جس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اور کس سے آپ نہیں کرتے. تو یہ احمد اللہ ہے. یہاں میں نے صرف نام لیے ہیں 10 رسائل کے. ممکن اگلے ایپیسوڈ میں کسی کا ذکر تفصیل کر کے چلا جاؤں, کیونکہ اگر میں ان رسائل کا ذرا سا بھی اگر میں نے 2-4 منٹ لے لیے تو پھر یقیناً پھر بڑے ایپیسوڈ جو میرے بہت طویل ہو جائیں گے. تو میری گزارش یہی ہے کہ فتاوی رضویہ کا سیٹ آپ لے لیں 30 جلدوں والا, کیونکہ اس کے اندر تمام عربی فارسی عبارتوں کے ترجمے موجود ہیں. اور دوسری یہ کہ اس میں تخریج کی ہے مکمل کہ اعلیٰ کوئی عبارت جو لی ہے وہ کہاں سے لی ہے اس میں مل جائے گا. کیونکہ پرانے فقہاء کرام کے اندر آپ کو ریفرنس نہیں ملیں گے, وہ تو لکھتے چلے جاتے ہیں, اور وہ جو لکھتے ہیں کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتے ہو. یاد رکھیے ہمارے فقہاء کرام نے کبھی بھی قلم سے غلط بیان نہیں کی کہ بات اپنی کر رہے ہو یا کسی کر رہے ہو اپنی بتا دیں, ایسا بھی نہیں کرتے تھے. تو وہ جو لکھتے تھے تو اس کو ہم تلاش کر سکتے ہیں ریفرنس سے, تو اس کی تخریج کر دی گئی ہے. اس لیے ضخامت بھی اس کی زیادہ ہوگی. تو میری ان باتوں پر یقیناً آپ کو اس وقت زیادہ پڑھنے میں دلچسپی آئے گی کہ جب آپ اس کو مطالعہ کریں گے. تو فتاوی کی چیزیں لے آئیے, اویلیبل ہیں پاکستان میں ہر جگہ, اور اس کا مطالعہ آپ کریں, اور انشاءاللہ پھر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں انہی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.